ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے بہت سارے ایسے پیغامات لیٹر پیڈ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی ایک دن رہ جائے تو مختلف قسم کے لیٹر پیڈ آپ دیکھیں گے کہ بھئی چاند دیکھنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ ایسے ہی دوسرے دن جب روزہ ہو تو پہلے دن لیٹر پیڈ گھومنا شروع ہو جائیں گے کہ کل سے پہلا روزہ ہے لہذا چاند نظر آ گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو۔ اب ہماری پسماندگی اور ذرا دیکھیں کہ ہم اس وقت کتنا پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ صرف رسمی طور پر لیٹر پیڈ پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ہم چاند دیکھتے ہیں؟ مجھے ایک آدمی نے اس مرتبہ جو چاند نظر آیا کہنے لگا کہ چاند آج بھی بالکل اوپر تھا لیکن مولویوں نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا۔ تو میں نے بہرحال ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہ چاند دیکھنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مولویوں پر چھوڑ دیں گے تو بھئی آپ یہ یاد رکھیں آپ کا کیا حشر ہوگا وہ آپ خود جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے اور چاند کے اعتبار سے عید کرے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کوئی اذان کا اہتمام نہ ہو تو آپ کے پاس گھڑی ہے نہیں۔ آپ اگر نماز کے عادی ہیں، نماز کے پابند ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ ٹائم کے اعتبار سے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ ماہ مقدس سال میں ایک بار آتا ہے تو کیوں ہم دوسروں کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت، حضرات صحابہ کرام کا عمل، بزرگان دین کا یہ طور و طریق رہا ہے کہ وہ چاند خود دیکھا کرتے تھے اور دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا ہمیں چاند نظر آئے یا نہ آئے لیکن کم سے کم ہمیں اس کا اہتمام تو کرنا چاہیے۔ اچھا ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ آج مسلمان چاند خود تو کیا دیکھے گا، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے ذمہ دار، مسلمانوں کا ٹھیکیدار اور سب کچھ مسلمانوں کے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہماری وجہ سے قائم ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا یکم رمضان کو ایک مہاراشٹر کا لیٹر پیڈ گھوم رہا ہے، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء۔ پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ میں تنقید کروں۔ اب نام دیکھیں کتنا بڑا ہے، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء۔ اب وہ چاند کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اس تعلق سے انہوں نے کیا لکھا ہے، چلو کوئی ایک آدمی ہو اس کا دستخط ہو، ایک آدمی کی طرف سے ہو، پوری ایک جماعت اور جو پورے صوبے مہاراشٹر کے اوپر جو نمایاں اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ اچھا پھر مولویوں کے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں سامنے آیا کہ جو کم سے کم اس اعلان کو پڑھ لیتا۔ اچھا اس بیچارے سے کیا غلطی ہوئی؟ اس کو یہی نہیں پتہ لکھنے والے کو کہ بھئی یہ فروری کے دن کتنے ہیں۔ وہ فروری کے اس لیٹر پیڈ کے اندر 30 دن گنا رہا ہے کہ بھئی 30 فروری کو یکم رمضان ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے چاند دیکھنے کا کتنا اہتمام کیا ہوگا، جنہوں نے لکھتے وقت جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، اور پھر ایک لکھنے والا ہے اور بہت ساروں کی لائن لگی ہوئی ہے، فلاں حضرت صاحب، فلاں مصباحی صاحب، فلاں اشرفی صاحب، فلاں رضوی صاحب، فلاں 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 فلاں۔ اچھا پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے، یہی لوگ دوسروں کے عقیدوں کو چیک کرتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں دیندار ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں محب رسول ہے، فلاں عاشق رسول ہے اور فلاں گستاخ رسول ہے۔ اس سے آپ ان کا معیار دیکھیں، ان کی تحقیق کا معیار کیا ہوگا کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ بھائی عیسوی سال جو آج کل ہر آدمی کے زبان پر ہے اس کا دوسرا مہینہ ہے
اس کے دن کتنے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھا کہ فروری کے 28 دن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں گزارشات یہ ہیں، آج جو ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان پستی کا شکار ہے، مسلمان ذلت کا شکار ہے، مسلمان خوار ہو رہا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب سے بڑے ظالم ہم ہیں کہ ہم اپنے تئیں کتنے فکر مند ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے حالات میں ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے کہ بھئی ہمیں مہینے کی گنتی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہی لیٹر پیڈ اگر ہمارا کوئی غیر دیکھ لے گا، غیر مسلم بھائی دیکھ لے گا، برادران وطن دیکھ لے گا، وہ کیا کہے گا کہ کتنے پسماندہ ہیں۔ اور پھر کسی ایک آدمی کی طرف سے ہو جائے، کسی چھوٹے موٹے ادارے کی طرف سے ہو جائے، بھئی اتنی بڑی تنظیم، اتنا بڑا نام، آپ کام کیا کرتے ہوں گے وہ ان کا اللہ جانے، وہ جانے، لیکن ایک ذمہ داری تھی، سال میں آپ نے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اچھا، عید کا چاند ہو، رمضان کا چاند ہو، دو ہی چاندوں کے اعتبار سے لیٹر پیڈ گھومتے ہیں، اس کے علاوہ باقی آپ دیکھیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہوش کے ناخن سے کام لو، غور و فکر کرو کہ ہم کتنے پسماندہ ہو چکے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، آج غیر کہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے کتنی ترقی کی، آسمانوں تک وہ پہنچ گئے، چاند تک وہ پہنچ گئے، سورج تک جانے کی وہ تیاری میں ہیں، لیکن ہم ایک لیٹر پیڈ بھی غلط لکھ رہے ہیں، ہمیں مہینے کی گنتی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی چاند دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، بس اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں جماعت کا، فلاں مکتبہ فکر کا، فلاں آدمی کا لیٹر پیڈ مجھ سے پہلے نہ آ جائے، اور اس میں اتنا بڑا بلنڈر کر کے رکھ دیا۔ اب کوئی کہے گا بھئی یہ اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمی پسماندگی ہے، یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ مسلمان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار رہا ہے، مسلمان خود کھائی میں گر رہا ہے۔ بھئی رمضان المبارک کا تعلق ہمارے جذبات سے نہیں بلکہ عبادات سے ہے۔ رمضان المبارک کا تعلق کس چیز سے؟ ہماری مذہبیت سے ہے کہ رمضان کا مہینہ ہر مسلمان کی زبان پر، بلکہ غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی افادیت مسلمانوں کے یہاں کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب اس لیٹر پیڈ کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں کہ وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہا ہے، لیکن مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کرنے کے کام ہیں، نہ جماعتوں کو پتہ، نہ جمعیتوں کو پتہ، نہ اداروں کو پتہ، نہ افراد کو پتہ، نہ فرد فرید کو پتہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہمارا حاصل، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے راستے کھولے کہ ہم کم سے کم جینے کا سلیقہ تو سیکھ لیں۔